السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آور چینل لنچ باکس۔ آج ہم نے اپنے کچن میں بنایا ہے مزیدار سا مٹر پلاؤ۔ تو چلیے آج کی یہ مٹر پلاؤ کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مٹر پلاؤ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم 2 گلاس چاولوں کو بھگو لیں گے۔ آدھے گھنٹے کے لیے چاولوں کو بھگو کر رکھ دیں گے۔ اتنے میں ہم مسالہ تیار کر لیں گے۔ اب ایک کڑھائی لے لیں گے یا کوئی بھی دیچکا لے لیں گے، اس میں 1 کپ آئل ڈال لیں گے۔ آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو ساتھ ہی ہم اس میں 2 سلائس کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے۔ پیاز کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے۔ ہمارا پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں 2 چمچ سوکھے دھنیے کا پاؤڈر ڈال دیں گے۔ اس سے چاولوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ دو عدد سلائس کی ہوئی ٹماٹر ڈال دیں گے۔ اچھے سے مکس کر لیں گے اور 2 منٹ کے لیے ٹماٹروں کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھے سے گل جائیں۔ 2 منٹ ہو چکے ہیں، ہمارے ٹماٹر اچھے سے نرم ہو چکے ہوں گے۔ اب ہم ان کو چمچے کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں گے۔ ٹماٹر اچھے سے میش ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے۔ سرخ مرچ، چکن کیوب، گرم مسالہ، کڑی پتہ، جائفل اور جاوتری ہم نے اس میں ڈالا ہے۔ میں یہاں پر نمک ایڈ کرنا بھول گئی تھی، آپ یہاں پر ان مسالوں کے ساتھ ہی نمک بھی ایڈ کر لیجئے گا۔ بریانی مسالہ آپشنل ہے بٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑے سے اسپائسی رائس بنا رہی تھی، تو میں نے 1 ٹیبل سپون اس میں بریانی مسالہ ایڈ کر لیا ہے۔ آپ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ بالکل بھی بریانی مسالہ ایڈ نہ کریں، آپ سمپل گرم مسالہ اور چکن کیوب اور باقی مسالے ایڈ کر کے ان کو بنا لیں۔ 1.5 کپ کے قریب میرے پاس مٹر تھے، میں نے وہ اس میں ایڈ کر لیے۔ مٹر کو اچھے سے ہم بھون لیں گے۔ یہ مٹر کیونکہ فریز ہوئے تھے اس لیے میں نے ان کو 2-4 منٹ کے لیے دم پر رکھا تاکہ مٹر اچھے سے نرم ہو جائے۔ مٹر اچھے سے مسالے میں بھون چکے ہیں اور نرم بھی ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ میں نے 2 گلاس چاول لیے ہیں تو میں 3 گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں، 1 گلاس کم ڈال رہی ہوں کیونکہ چاول آدھا گھنٹہ سوک بھی رہے ہیں۔ اگر پانی بہت زیادہ ہوگا تو چاول ہمارا جڑ بھی سکتا ہے۔ اب پانی میں لیمن ایڈ کر دیں گے اور ہری مرچیں۔ ہری مرچوں کا پانی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ نمک ڈالنا میں پہلے بھول گئی تھی اس لیے مجھے اینڈ میں یاد آیا اور اب میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھے سے مکس کر لیں گے نمک کو تاکہ نمک کہیں پہ رہ نہ جائے۔ 1/4 چمچ ادرک پاؤڈر کی ایڈ کر دیں گے۔ بوائل آنے تک اس کو دم پر رکھ دیں گے۔ جب ہمارے پانی میں بوائل اچھے سے آ جائے گا تو ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے۔ پانی میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے، اب ہم اپنے رائس اس میں ایڈ کر دیں گے۔
جو ہم نے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے۔ چاولوں کو مکس کر لیں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ پانی سوکھنے تک وقتاً فوقتاً چمچے کو ہلاتے رہیں گے تاکہ چاول ہمارے سارے ایکول اچھے سے گل جائیں۔ چاولوں کا پانی ہم سکھا لیں گے۔ چاولوں کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم اینڈ میں اس کے اوپر کٹا ہوا ہرا دھنیا اور پودینے کے کچھ پتے اسپرنکل کر دیں گے۔ اس سے بہت اچھی سی ایک خوشبو آئے گی۔ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رائس کیسے بنے ہیں۔ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے پودینے اور دھنیا کی وجہ سے۔ اب چمچ سے ہلکا ہلکا چاولوں کو ہلا لیں گے۔ ماشاءاللہ سے ہمارا چاول بہت اچھا تیار ہوا ہے، الحمدللہ۔ آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے اور مجھ سے اپنے ریویوز شیئر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے۔ اب پلاؤ کو ہم سرونگ ڈش میں ڈال لیں گے۔ سرونگ ڈش کے کارنر پر میں نے لیٹیوسی رکھی ہے، سلاد پتے رکھے ہیں، اس سے ہمارے چاولوں کی لک بہت اچھی آ رہی تھی۔ کھانا جب بھی بنائیں ہمیشہ اس کی پریزنٹیشن اچھی کریں۔ آپ سلاد پتے کی جگہ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں، پیاز کو گول گول کاٹ کر رکھ سکتے ہیں، ٹماٹر رکھ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کی فیوریٹ ویجیٹیبل ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ بند گوبھی کے سلائسز کاٹ کر رکھ لیں، ساتھ میں آپ مولی کاٹ لیں۔ اب تو ونٹرز ہیں، ونٹرز میں تو بہت مزے کی جو ہے ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، کیرٹ ہوتی ہے، ریڈش ہوتی ہے، تو آپ وہ سب سلائسز میں کاٹ کر اس سے بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں۔ ہماری بہت اچھی ایک لک آئے گی۔ انشاءاللہ ایک نیو ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ Thanks for watching.